بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، مرکز الحرمین الاسلامی کے معروف پروگرام فتاوی آن لائن جو گلیکسی کیبل نیٹ ورک کے ذریعے آپ کو دکھایا جا رہا ہے، اس کا میزبان میاں طاہر حاضر خدمت ہے۔ اسلامی تعلیمات کا یہ پروگرام ہر روز عصر تا مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اپنے دینی مسائل کے حل کے لیے ہمیں کال کیجئے۔ ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800111777۔ اس پروگرام میں آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات معروف مذہبی اسکالر، ممتاز عالم دین، متعدد کتابوں کے مصنف و مؤلف مفتی مولانا محمد اسحاق مدظ اللہ العالی مرحمت فرماتے ہیں۔ کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر دوبارہ نوٹ کر لیجئے 0800111777۔ جی مولانا، ہمارے پاس کچھ تحریری سوالات ہیں، ہم چاہیں گے کہ جب تک کال نہیں آتی تو آپ ہمارے ان سوالات کے جوابات مرحمت فرمائیں۔ تو بھائی کا سوال یہ ہے کہ مولانا صاحب، بسم اللہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے اور کیا اسے ہر نماز کے شروع میں پڑھنا ضروری ہے؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مجھے آپ سے پوچھنا تھا ہاں کہ میں پریگنٹ ہوں۔ جی میں روزہ نہیں رکھ سکتی، کافی کمزوری ہے مجھے، جی چکر آتے رہتے ہیں، تو کیا میری بہن اپنے ٹیلی ویژن کی آواز ذرا کم کریں۔ جی فرمائیے۔ جی مولانا، بہن کا سوال یہ ہے کہ وہ امید سے ہیں اور کمزور بھی زیادہ ہیں، تو اس حالت کے اندر اس کے لیے کیا روزے کی کوئی چھوٹ ہے؟ دو قسم کی میری بہنیں جو ہیں نا، جن کو اللہ تعالیٰ نے امید سے کیا اور جو بچے کو دودھ پلا رہی، ان دونوں کے لیے اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں۔ بعد میں دونوں آپشن ان کے لیے کھلے ہیں، اگر سال بھر میں موقع ملے اور اتنے روزے وہ قضا کر لیں تو قضا کر لیں، رکھ لیں جتنے چھوٹے، اور اگر ایسا موقع نہیں ملتا یا تکلیف محسوس کرتی ہیں تو فدیہ دے دیں۔ 50 روپے ایک دن کے حساب سے نا اس زمانے میں دے دینا چاہیے، جتنے روزے چھوٹے اس حساب سے مسکینوں اور غریبوں کو دے دینا چاہیے۔ یا یہ بھی بات جو ہے نا وہ معلوم ہونی چاہیے کہ لوگ روزہ رکھنے والا ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ ہم اس کو دیں گے جو روزہ رکھے۔ یہ کوئی ٹھیکہ نہیں کو روزہ رکھے یا نہ رکھے، اگر وہ خود بھی بیمار ہے بیچارہ تو یہ وہ کیوں کرے گا کہ آپ کی جگہ روزہ رکھے؟ یہ روزے کی کوئی بات نہیں، فدیۃ طعام مسکین، آپ پر لازم ہے کہ ایک مسکین کو کھانا دے دیں۔ اس لیے وہ بیمار ہے یا بوڑھا یا نہیں بھی رکھتا کوئی تو وہ خود جانے، آپ کے ذمہ لازم ہے کہ روزہ اگر نہیں رکھتے تو دے دیں۔ نہیں مولانا، ہمارے ہاں جو عمومی ایک تصور یا کنسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ یعنی اپنے روزے کسی اور کو رکھوانا اگر بندہ کس حالت کے اندر، یہ تصور غلط ہے، یہی تو اسی لیے میں نے عرض کر دیا نا کہ یہ دماغ سے نکال دینا چاہیے۔ روزہ رکھنے والا نہیں ڈھونڈنا چاہیے، نہ آپ کی جگہ روزہ رکھوانا ہے کسی کو، آپ پر لازم ہے کہ اگر روزہ نہیں رکھ سکتے تو ایک مسکین کا کھانا دے دیں، بس۔ وہ مسکین روزہ رکھتا ہے۔ السلام علیکم۔ جی، پچھلے سال ہم لوگ نا اپنے ذاتی حالات کی وجہ سے نا فطرانہ نہیں دے سکے تھے۔ جی قرآن بھی کوئی ایسا سبب نہیں بنا کہ ہم فطرانہ دے سکتے ہیں، تو کیا اب ہم اسی عید پہ دونوں عیدوں کا اکٹھا فطرانہ کیسے دے سکتے ہیں؟ چلیں، بہت اچھا سوال ہے۔ بہن کہتی ہیں کہ پچھلے سال ہمارے کچھ حالات اتنے اچھے نہیں تھے کہ ہم صدقہ فطر ادا کر سکتے، اب الحمدللہ گنجائش ہے، تو کیا ان حالات کے اندر ہم 2 سال کا اکٹھا روز؟ جی مولانا، پچھلے سال اگر حالات ایسے تھے کہ آپ صدقہ فطر ادا نہیں کر سکتی تھیں تو کوئی فکر کی بات نہیں، وہ سال گزر گیا، وہ صدقہ فطر بھی ساتھ ہی ختم ہو گیا۔ صدقہ فطر ادا کرنا تو اس پر ہی لازم ہے جس میں استطاعت ہو، جب اس وقت نہیں استطاعت تھی تو معافی ہے، جیسے زکوٰۃ کے لیے پیسے اس وقت نہ ہو تو نہیں دیتے۔ باقی اگر شوق سے آپ اگر 2 سال کا صدقہ فطر آپ دینا چاہتی ہیں
تو اللہ اجر دے گا. ہاں یہ صدقہ فطر نہیں، ویسے صدقہ شمار ہوگا، اللہ اس کا اجر تو دے گا آپ کو، لازم نہیں. جی کال لے. ہاں، جب اس وقت جب عید آئے کسی السلام کے پاس علیکم. نہیں تو معافی. جی السلام علیکم. جی مولانا آپ فرما رہے تھے کہ صدقہ فطر جو ہے اگر اس سال نہیں ادا کر سکے تو اس سال. نہیں کوئی ضرورت نہیں دینے، اگر اس وقت طاقت نہیں تھی تو معاف. اچھا یعنی کوئی ایسی پابندی والی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، کوئی شوق سے دے دے تو اس کی مرضی. ٹھیک ہے. بارک اللہ فیک. مولانا سوال یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا ہر کام کے شروع میں کیوں ضروری ہے، اس کا فائدہ کیا ہے اور اس کی حکمت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں جب پوچھا گیا کہ ہر کام کے شروع میں پڑھنے کا السلام علیکم. فائدہ کیا؟ وعلیکم السلام. جی جی سوال پوچھنا سی کہ ٹی وی دیکھنا یا گانے سننا جائز یا نہیں؟ ٹی وی دیکھنا تو منع نہیں ہے، لیکن رمضان المبارک میں خاص طور پر اور عام حالات کے اندر عمومی طور پر گانے سننا تو شاید ٹھیک نہیں ہے. اچھا بہت شکریہ جائے. جی جی مولانا. کون سی بات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا فائدہ اور اس کی حکمت کیا ہے؟ فائدہ تو بتایا گیا کہ جس کام کے شروع میں اللہ کا نام نہ لیا جائے، بسم اللہ نہ پڑھی جائے، وہ ابتر ہے، دم کٹا ہے، بے برکت ہے، وہ منحوس کام ہے، اللہ کی مدد اس میں شامل حال نہیں ہوتی. اس لیے بسم اللہ تو پڑھنی چاہیے. اب فائدہ جو ہے اس کا وہ یہ ہے کہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، بہت سی چیزیں ہیں جو بظاہر معلوم ہوتے ہیں کہ یہ معمولی نہیں. اللہ کا نام لینے سے دو گمراہیوں سے آدمی شروع میں نجات پا جاتا. ایک دہریت ہے کہ سرے سے سمجھتے ہیں کوئی اللہ نہیں ہے، یہ دنیا خود بخود چل رہی ہے، آدمی اپنی طاقت پر بھروسہ کرتا کہ میں یہ کر لوں گا یہ کر لوں گا. بسم اللہ یہ بتاتی ہے کہ نہیں، اس دنیا کا ایک مالک ہے، اس کے اذن کے بغیر یہاں پتہ نہیں ہلتا. اس لیے آپ اور ساری دنیا بھی کچھ نہیں کر سکتے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھجن مولانا صاحب نے ایک گزارش کرنی ہے. جی جی کیجیے بہن، سن رہے ہیں آپ؟ میں مولانا صاحب نے اگے ملی سی میں جی. جی جی بچی ذرا کہ میں اپنے ذرا میں نے تسلی دے دین مولانا صاحب ذرا طلاق کے بارے سے میں آئی سی. جی آپ آ جائے تھے. وہ تو میری بہن پھر بچی آئے آپ کے ساتھ جو مسجد میں کسی وقت ملے تو پھر سمجھا دوں گا. اب تو ہمارا وقت ہے نا، یہ مسائل بتا رہے ہیں، تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، تو آپ اس بچی کو اسی طرح لے آئیں جس طرح آپ آئی تھی، تو ساری بات سمجھا دیں گے انشاءاللہ. اس کو مطمئن کر دیں، بتا دیں کہ مولانا نے بتایا کہ آپ کا نکاح بالکل ہو جائے گا، درست ہے، کوئی رکاوٹ نہیں. بڑی مہربانی جی. جی اللہ کرم. ٹھیک ہے. تو ایک تو جو ہے نا دہریت کہ سرے سے اللہ کا انکار، اس سے آدمی نجات پا جاتا کہ نہیں اللہ ہے، یہ دنیا اس کی ہے اور اس کے تحت حکم ہے. اور دوسرا شرک سے بچ جاتا ہے، جو اللہ کے ساتھ بہت سے بنائے ہوئے کہ وہ بھی مدد کریں تو ہوتا. تو جب کہتا بسم اللہ، کال لیں. ہاں اللہ کے جی نام سے. السلام علیکم. وعلیکم. جی وعلیکم السلام. حاجت نفل ادا کرنا تو طریقہ سے دسو گے؟ نہیں وظیفہ نہیں بتائیں گے، کوئی کام کی بات اگر ہے تو ہم سے پوچھیں، یہ وظائف بتانے کا پروگرام نہیں ہے. حاجت نفل ادا کرنے کا طریقہ پوچھ رہی ہوں میں. نفل ادا کرنے کا طریقہ. ٹھیک ہے. ہاں جی. نفل ادا کرنے کا طریقہ اب میری بہن ذرا بات کھول کر بتائیں نا، کیا پوچھنا اس کے بارے میں. اگر کسی دعا کے لیے یا کوئی منت کے لیے اگر انسان حاجت نفل مان رہا ہے تو اس کو پڑھے گا تو وہ کس طرح سے پڑھے گا؟ جیسے میرے میاں بھائی جانے کی کوشش کر رہے ہیں. کوئی اس کے لیے خاص طریقہ نہیں میری بہن. دیر رات میں جس وقت چاہے آپ اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ حاجت پوری کرے، 2 رکعت پڑھے، اور 2 رکعت پڑھنے کے بعد پھر یہ ذکر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ کریں، درود شریف پڑھیں، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اس کو صلاۃ الحاجت کہتے ہیں. کسی وقت بھی آپ پڑھ سکتی ہیں، دن میں اور رات میں. اکثر سننے میں ہے کہ اثر کے بعد آپ نہیں ادا کر سکتے. نفل وہ فجر کے بعد اور مغرب عشاء اثر کے بعد تو نہیں چاہیے، باقی اوقات سارے دن میں جو ہے نا چھٹی. اچھا شکریہ جی. جی ٹھیک. اللہ مہربانی فرمائے، کرم کرے. جی آپ بسم اللہ کے حوالے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہاں جی، ایک حدیث کا مفہوم سمجھنا میں نے آج.
جی فرمائیے. بخاری اور مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز ایک آدمی لایا جائے گا اور آگ میں پھینک دیا جائے گا, اس کی انتڑیاں اس آگ میں سے باہر نکل آئیں گی. وہ آدمی انتڑیوں کو لیے پھرے گا جس طرح گدھا اپنی چکی پہ پھرتا ہے. یہ دیکھ کر دوسرے جہنمی لوگ اس کے پاس جمع ہوں گے, پوچھیں گے فلاں یہ تمہارا کیا حال ہے, کیا تم دنیا میں ہمیں نیکیوں کی تلقین نہیں کرتے تھے, برائیوں سے نہیں روکتے تھے, ایسے نیکی کرنے کے کام کے باوجود تم یہاں آ گئے. وہ آدمی کہے گا میں تمہیں تو نیکیوں کا سبق دیتا تھا لیکن خود نیکی کے قریب بھی نہیں جاتا تھا, تمہیں تو برائیوں سے روکتا تھا لیکن خود برائیوں پہ عمل کرتا تھا. یہ حدیث کی صراحت اور اس کے بارے میں مزید کچھ تھوڑا سا بیان کر لیں. مین شاہ صاحب اس کے بارے میں بیان کیا کرنا, صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے, بالکل صحیح ہے, کوئی اس میں شک شبہ نہیں ہے. اور جو مضمون اس میں بیان ہوا کہ ایک آدمی لوگوں کو واز کرتا رہے, انہیں نصیحت کرتا رہے نیکی کرو برائی سے بچو, ان میں ڈوبا رہے برائیوں میں اور نیکی کے قریب نہ جائے, تو پھر یہی اشر ہوگا نا کہ دوزخ میں جائے گا, پیٹ پھٹ جائے گا, انفریاں باہر ہوں گی, وہ اس کے گرد اس طرح گھومے گا جس طرح خراس کے گرد بیل گھومتا ہے. ادھر گدھے کی مثال دی, ہمارے یہاں تو خراس ہوتے تھے نا, تو جیسے وہ گھومتا ہے بیل اس طرح اپنی آنتڑیوں گرد گھومے گا. دوست کی کہیں گے کہ یار تو ہمیں واز کیا کرتا, تو فرمایا واز کرتا خود عمل نہیں نہ کرتا. اس لیے جو لوگوں کو نیکی بتاتے ہیں اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم, اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور اپنے آپ کو بھولے ہوئے, اپنی کبھی خبر ہی نہیں لی کہ میں کیا کر رہا. افلا تعقلون, کیوں عقل سے کام نہیں لیتے, دوسروں کی فکر ہے, اپنے آپ کو آگ میں بھیج رہے. تو بالکل یہ صحیح بات ہے کہ واعظ بے عمل جو ہے نا وہ زیادہ سزا کے رہے گا. مولانا صاحب اس دور میں تو اس طرح کے بہت سارے لوگ ملتے ہیں نا, بس پھر یہ سارے وہاں ہی نظر آئیں گے. اللہ رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ اللہ آگے چلیں. جی ٹھیک. اچھا جی مولانا آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ بسم اللہ کی بات میں نے بتا دی کہ دو ہی گمراہیاں, یا سرے سے کوئی خدا السلام نہ علیکم. ماننا یا شریک ماننے, دونوں کی جڑ کٹ جاتی ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی یہ 10 سال کا بچہ ہے تے ترابیاں پڑھا سکتا گھر دے جیاں نو عورتاں نو آپ پڑھا سکتا پڑھا سکتا پڑھا سکتا, پڑھ لیا کرے اس کے پیچھے. وچ تھوڑا تھوڑا اٹکدا ہے. اٹکتا ہے تو کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, اٹکتا ہے تو کوئی بتانے والا بتا دے, جی اور اگر وہ قرآن مجید بھی ہاتھ میں لے کر سناتا جائے تو بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے, ہاں. مہربانی. پڑھ لیا کریں اس کے پیچھے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ. مولانا تو جب شروع میں اسٹارٹنگ پوائنٹ پر آدمی دو چیزوں سے بچ گیا کال کہ نہ اپنی طاقت پر ناز, السلام نہ علیکم. کسی کی مدد سوائے اللہ کے. السلام علیکم. ہیلو جی جی, میں آپ سے اپنے بارے میں ایک سوال کرنا چاہتی ہوں. آپ تھوڑی آواز اپنی اونچی کریں. ہیلو جی جی میرے ہسبینڈ سے جھگڑا ہوا ہے, جی جی تو میرے بچے اس کے پاس ہیں, میرے شوہر کے پاس. جی جی تو میں اپنے پیرنٹس کے گھر میں ہوں, ٹھیک ہے. تو آپ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں میں وہ کروں کہ میرے بچے میرے پاس آ جائیں. باجی میں بہت زیادہ معذرت کے ساتھ آپ سے اور اپنے دیگر بہن بھائیوں سے یہ بات عرض کروں گا کہ ہمارا پروگرام جو ہے یہ وظائف بتانے کا نہیں ہے. معذرت کے ساتھ ہم تو یہاں دینی رہنمائی کے جو مسائل ہیں, نماز کے حوالے سے ہوں, زکوٰۃ کے, حج کے, طلاق کے, میراث کے یا اور مسائل ہوں, ان کا حل بتاتے ہیں میری بہن. وظائف کے لیے اگر آپ کال کرنا چاہیں تو جمعرات کے دن ظہر سے عصر تک اسی نمبر پہ کال کر سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی مولانا. ہاں بسم اللہ کی بات تو میں نے کھول. ٹھیک ہے مولانا. تین کی نقطہ جی شروع میں لائن سیدھی ہو گئی کہ اپنے دماغ میں سے اپنے جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سعید بول رہا ہوں جی, میں فیصلہ آباد سطیانہ روڈ سے. جی جی میرا ایک مسئلہ ہے جی. جی فرمائیے. میرے سسر صاحب کی ڈیتھ ہو گئی ہے. جی جی تو ہمارا آبائی گاؤں تھا ان کا کمالیہ میں. جی جی تو کمالیہ ان کی قبر بنائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو ان کے جو ہے نا وارث, وہ ان کی قبر کی دیکھ بھال نہیں اتنی کرتے جتنی ہم چاہتے تھے. جی ٹھیک ہے. تو میری بیوی بہت اصرار کر دیا کہ ان کی قبر دوبارہ جو ہے فیصلہ آباد بنائی جائے. ٹھیک ہے. تو کیا ایسا ممکن ہے, ہو سکتا ہے؟ ٹھیک کہ ہے. وہاں سے میت نکال کر لا کر یہاں دفن کی جائے ہاں جی. تاکہ ان کا خیال رکھ سکیں جو بھی قبر. ہاں جی, ہم جاتے ہیں 1 ماہ بعد, 2 ماہ بعد, سال بعد
تو لیکن ہم جو ان کا خیال رکھنا چاہتے ہیں وہ نہیں رکھ سکتے. ان کے آبائی گاؤں وہی تھا, آبائی قبرستان تھا, ان کی ماں کی قبر بھی ادھر ہی ہے, بہن بھائیوں کی بھی قبر ادھر ہی ہے. تو اب میری بیوی اصرار کرتی ہے کہ میں وہاں جا نہیں سکتی کہ ابو کی قبر جو ہے خراب ہو رہی ہے, کوئی خیال نہیں رکھ سکتا. یہ اس تو بارے میں آپ کچھ فرمائیں. یہ تو میرے بھائی اب ممکن نہیں. آپ نے وہاں دفن کر دیا, اس وقت میری بہن کو سوچنا چاہیے تھا, اگر سمجھتی تھی کہ والد کا یہ خیال نہیں رکھیں گے تو اس وقت لے آتی. اب قبر کشائی تو بالکل نہیں ٹھیک, وہ تو کوئی قانونی مجبوری ہو تو ایک مردار کھانے والی بات ہے, ورنہ ایک آدمی جب دفن ہو جائے تو اس کو قبر سے نہیں نکالا. یہ امانت کا تصور بھی جو ہے نا بھائی, کئی لوگ, آپ کا تو نہیں, کئی امانت کے طور پر دفن کر, بالکل جھوٹ بولتے ہیں. کوئی امانت نہیں, جب دفن کر دیا گیا مٹی ڈال دی, کوئی نہ چھیڑے. اچھا, کوئی مجبوری ہوگی تو الگ بات ہے. تو آپ اب صبر ہی کریں, بس اپنی بیوی کو کبھی کبھی لے جایا کریں. نہیں جاتے ہیں وہ, لیکن پچھلی دفعہ بارشیں بہت بڑی, وہ اس کو پیسے بھی دے گئے ہیں. ہم جو رہتے ہیں قبرستان میں مولوی, ان کو بھی قبر درست کر دے, لیکن اس نے پیسے کھا لیے, بعد میں مٹی بھی نہیں ڈالی اس پہ. ہم وہاں پہ 2-3 روز رہ نہیں سکتے. اب آپ اس طرح کریں, سارے لوگ جو ہے نا قبریں بالکل مٹنی نہیں چاہیے, ان کو حفاظت سے رکھنا چاہیے. اگر کینکر ملے نا, بجری وغیرہ, یہ بھی قبر پر ڈال دینی چاہیے تاکہ وہ اس طرح جو ہے نا بارش کی وجہ سے خراب نہ ہو. اور گرد بھی قبر کو پختہ نہ کریں. گرد اگر آپ بنا دیں نا 4 دیواری چھوٹی چھوٹی, جس میں وہ قبر آ جائے اور اس پر کوئی کنکریاں وغیرہ ڈال دیں تو یہ ٹھیک ہے. ایسا کر لیں, قبر کی حفاظت ہونی چاہیے, بالکل یہ نشان گم نہیں ہونے چاہیے. اللہ رحمت فرمائے جانے والوں پر, بخشے ان کو. آمین. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. مولانا تراویح کے متعلق ایک سوال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر, یہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں جی جی تو اس کے دوران منہ میں پانی آ جاتا ہے, اکثر کوئی کھانے والی چیز کے متعلق خیال آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو کوئی بھی کھانے والی چیز کے متعلق جی جی تو ہمارا روزہ کہتے ہیں کہ ایک تو آنا نہیں چاہیے, یعنی کہ منہ میں پانی, بندہ سوچے ہی نہ ایسا. تو اگر آ جائے تو اسے پانی اندر لے جانا چاہیے کہ پھینک دینا چاہیے. چلیے, آپ کا سوال سمجھ گئے ہیں کہ روزے کی حالت کے اندر کسی اچھی چیز کا نام سنتے ہی اگر پانی آ جائے تو اس پانی کو مطلب تھوکنا چاہیے یا نگل لینا چاہیے. ہاں جی, ہاں یہی میں کہہ رہا ہوں. جی ٹھیک ہے. بہت اچھا سوال آپ نے کیا. بہت سے لوگ اس پریشانی میں رہتے ہیں کہ منہ میں جو کچھ آتا ہے نا اس کو تھوکتے رہتے ہیں. تھوک بھی اگر آ گیا تو اس کو تھوکتے ہیں بار بار, وہ اور آتا جاتا ہے, مصیبت میں پڑے رہتے ہیں. بالکل آپ اس سے چھٹکارا حاصل کریں. منہ میں جو جی چاہے آئے نا, تھوک وغیرہ, اس کو نگلے. اگر کوئی بلغم وغیرہ بھی آ گئی اور اپنے آپ اندر چلی گئی پھر بھی فکر کی کوئی بات نہیں. جس کو کھانا پینا کہتے ہیں نا کہ اپنے شوق سے باہر سے کوئی چیز اندر لے جائے معدے میں, اس سے بچیں. باقی کوئی ایسی باتوں کی نہیں فکر کرنے کی ضرورت. تھوک آئے, خیال آئے, کچھ نہیں. کچھ لوگ بیچارے وضو کرتے ہیں, پانی ڈالنے کے بعد تھوکتے چلے جاتے ہیں. کیا فائدہ اس کا؟ بس جب پانی آپ نے باہر پھینک دیا تو آپ زبان کو خشک کر کے چھوڑنا, پھر تو کوئی رومال وغیرہ استعمال کر کے خوب اس کو نا آپ خشک کریں. کوئی ایسی باتوں کی ضرورت نہیں. بالکل مطمئن ہو جائے, بچہ روزہ بالکل درست ہے, کوئی ایسا نازک آپ گینا نہیں کہ وہ ٹوٹ جائے, بے فکر ہو جائے. ان کے سوال کا دوسرا حصہ یہ تھا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایسے خیالات ہی نہیں آنے چاہیے کہ اچھی چیزوں کا ذکر ذہن کے اندر آئے. نہیں, یہ باتیں وہ لوگ کہتے ہیں جو روزہ نہیں رکھنا چاہتے نا, وہ لوگوں کو کہتے ہیں یار روزہ تو وہ جس میں خیال ہی نہ آئے. نہ آپ رکھنا, نہ رکھنے والوں کو جینے دینا. یہ سمجھے ایسی بات ہے جیسے کوئی لوگ کہتے ہیں نماز تو پڑھے آدمی پھر کوئی خیال نہ آئے. تو پھر جو لوگ کہتے ہیں ہمیں تو یار خیالات میں, وہ کہتے ہیں ایسی نماز کا کیا فائدہ. یعنی خود بھی نہیں پڑھتے اور اس طریقہ سے دوسروں کو بھی چھڑاتے ہیں. حالانکہ کوئی ماں کا لال آج تک ایسا پیدا نہیں ہو جس کو نماز میں خیال نہ آئے. بالکل اس بات کو چھوڑیں. دین نے کب ہمیں اس مصیبت میں ڈالا کہ خیال نہ آئے. صحیح بخاری میں حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں, میں نماز پڑھا رہا ہوتا ہوں اور نماز میں جہاد کی صفیں جو ہیں وہ درست کر رہا ہوتا ہوں کہ فلاں کو اس طرف ہونا چاہیے, فلاں کو. کیا بات ہے, جن کاموں میں آدمی لگا رہتا ہے وہ خیال تو آئیں گے. دین نے ایک مصیبت نہیں ہم پر ڈالی, ہم خود ہی بوجھ بھاری کرتے رہتے ہیں. کوئی ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, اللہ خیر. جی ٹھیک ہے. جی تراویح کے بارے میں مولانا سوال یہ ہے کہ کیا واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی 3 ایام کے اندر نماز تراویح ادا فرمائی تھی؟ السلام علیکم.
وعلیکم السلام. اچھا یہ پوچھنا تھا مولانا صاحب سے جی جی کہ میری والدہ کو اعصابی جو ہے نا وہ تکلیف ہے، تو اس کے لیے کوئی دعا بتا دیں. یار ہم بہت زیادہ معذرت چاہیں گے کہ ہم نے بہت دفعہ اعلان کیا ہے کہ ہمارا یہ پروگرام جو ہے نا جی یہ چھو منتر اور وظائف کا پروگرام نہیں ہے، معذرت کے ساتھ. نہیں تو دعا بات کر رہا ہوں نا، ٹھیک ہے بات، دعائیں تو آپ کو بھی بہت آتی ہیں، لیکن کوئی خاص وظیفے کی والی بات ہے نا، تو جمعرات کے دن آپ کال کریں ظہر کے بعد عصر تک، پھر آپ کی کچھ رہنمائی کریں گے. باقی ہمارا یہ پروگرام جو ہے نا یہ خالصتاً دینی رہنمائی کے حوالے سے ہے، کہ نماز کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہو، طلاق کا کو ہو، میراث کا ہو، کچھ اور بینک فنانسنگ کے مسائل ہوں، اس طرح کی کوئی کال کریں. وظیفے اور دعا کے لیے جمعرات کو کریں اسی نمبر پر. انشاءاللہ 1:30 بجے سے لے کر 4 بجے انشاءاللہ کو مشورہ دیں گے. اللہ مہربانی فرمائے. جی ٹھیک ہے. جی تو 3 دن والی بات جو ہے وہ بھائی نے پوچھی ہے کہ یہ واقعی درست بات ہے. اگر واقعی درست بات ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مہینے کی مداومت نہیں کی تو ہم کیوں کرتے ہیں؟ السلام علیکم. السلام علیکم سر. ہلو. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر ایک مرد نے عورت کو طلاق دے دیا، اس سے دوبارہ شادی کرنے کے لیے یا نکاح کرنے کے لیے کیا طریقہ کار ہے؟ نہیں، طلاق کیسے دی ہے؟ تھوڑی طلاق کی کیفیت واضح کریں گے تو شاید اس میں کوئی گنجائش ہو. نہیں 3 ہی دے دیا کٹھی، تقریباً 8-9 ماہ ہو گئے. 8-9 ماہ ہو. اکٹھی دی تھی تینوں طلاقیں جی ایک ہی مجلس کے اندر؟ جی جی ٹھیک ہے مولانا جواب دیں گے. عورت جو ہے وہ حاملہ ہے یا اس کے پیٹ میں بچہ نہیں ہے؟ کیا حالت ہے اس کی؟ نہیں بچہ نہیں ہے. بچہ نہیں ہے. تو اب 8-9 ماہ ہو گئے، اس لیے جس طرح بھی طلاق اس نے دی، طلاق تو واقع ہو گئی نا، اور بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی کیونکہ عدت گئی ختم ہو. اب ان دونوں کا دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے بغیر حلالے کے اور بغیر کسی کفارے کے نا. دوبارہ 2 گواہ ہوں، نیا حق مہر ہو، مگر اس میں لڑکی کا راضی ہونا بھی ضروری ہے نا. 3 مہینے تک سے اس کو اختیار تھا، لڑکی مانتی یا نہ مانتی، یہ کہتا میں نے طلاق واپس لے لی، وہ تو وقت ضائع کر دیا. اب دونوں کی رضامندی سے جیسے نیا نکاح ہوتا ہے، اب دونوں راضی ہو جائیں، ان کے وارث پھر آپ کر سکتے ہیں. نیا حق مہر ہوگا، گواہ ہوں گے، لکھا جائے گا. اور اگر باقاعدہ یونین کونسل کی معرفت دی تھی اور انہوں نے مؤثر قرار دی ہے تو پھر رجسٹر میں بھی دوبارہ لکھنا پڑے گا بڑی عقل سے. جہاں لکھا جاتا ہے کہ متعلقہ یا بیوہ یا کنواری، وہاں لکھا جائے گا کہ اس کی اپنی متعلقہ ہے مگر اس نے دوران رجوع نہیں کیا، اس لیے تجدید نکاح کی جاتی. تجدید نکاح ریوائز کیا جاتا. یہ کھول کر لکھنا عقل مند آدمی لکھ سکتا، تو نکاح ان کا دوبارہ ہو سکتا. ٹھیک ہے. لیکن عورت کی رضامندی پہلی شرط ہے. پہلے پتہ کریں کہ اب وہ بھی مانتی ہے یا نہیں. جی جی. اب برادری کا اگر اکٹھ بھی ہو اور عورت پر مطلب پریشر ڈالا جائے تو اس کی اسلام کی نظر کے اندر کوئی اہمیت نہیں. وہ رضامند ہو دونوں تو ہو سکتا. دونوں پھر کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے، نکاح ہو سکتا. اوکے اللہ حافظ. جی مولانا تراویح کے متعلق سوال. ہلو. جی السلام علیکم جناب. جی وعلیکم السلام. ہمارا سوال یہ ہے کہ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کم کریں زیادہ کرنے کی بجائے. ایک منٹ. تہجد کی اذان کیا ضروری ہے؟ اذان تہجد کے بارے میں بھائی کا سوال یہ ہے کیا وہ دینی ضروری ہے؟ جو سوال میرے بھائی آپ نے کیا نا کہ تہجد کی اذان ضروری ہے، ضروری چھوڑ کر سرے سے تہجد کی کوئی اذان نہیں ہے. دین میں تہجد کے لیے کوئی اذان نہیں. لوگ سن لیں بات، شوق سے اٹھیں پڑھیں تہجد. لیکن یہاں تو آپ اپنے ٹیلی ویژن کی پہلے آواز بند کریں گے تو پھر ہماری بات آپ سن سکیں گے. اگر آپ ٹیلی ویژن نہیں بند کریں گے تو ہم کیا بتائیں گے؟ پھر تو ظاہر ہے کہ آپ اپنی آواز ہی سن رہے ہیں نا. اچھا جی. اب ہمارا سوال سنیے. سن لیا آپ کا سوال، سن لیا جواب. بس آپ ہمارا جواب سنیں. جی. تو یہ جو مشہور ہے نا کہ تہجد کی اذان غلط ہے، کسی عالم نے اس کو تہجد کی اذان نہیں لکھا. ہاں فجر کے لیے 2 اذانیں ہیں. فجر کے لیے نماز فجر جو ہے نا اس کے لیے 2 اذانیں دی گئی دوسری نمازوں سے الگ 10-15 منٹ پہلے، تاکہ لوگ اٹھ کھڑے ہوں. اور اس میں یہ ذکر آتا ہے کہ تہجد پڑھنے والے تہجد چھوڑ دیں، پڑھانی نہیں چھڑانی ہے کہ اب صبر کرو، تھوڑا ریسٹ کر لو. جو سوئے اٹھ کھڑے ہو تاکہ جلدی جلدی تیاری کر لیں، کیونکہ دوسری اذان جو ہے وقت پر ہوتی تھی نا، اس کے صرف 2 سنتوں کے بعد جماعت کھڑی ہو جاتی تھی. یہ تیاری کی ہے فجر کے لیے، اس کو لکھا جاتا ہے فجر کے لیے ایک اذان فجر سے تھوڑا سا پہلے، یعنی 5-10 منٹ. 5 منٹ. حضرت
امام بخاری جو فرماتے ہیں روایت میں سے راوی کہتے اتنا ہی فرق تھا کہ ایک مؤذن اترتا تھا دوسرا چڑھ جاتا. اس لیے یہ تہجد وغیرہ کی بات نہیں, وہاں ذکر آتا ہے کہ جو ہے تہجد پڑھ رہا ہے یہ لیرجل قائمہ, تہجد پڑھنے والے اب ہٹ جائیں, ان کو روک دینا, اور جو سوئے ان کو جگانا. حدیث میں اس کا مقصد یہ ہے. اب پوچھے نا میرے بھائی, کوئی بات ہے تو پوچھ لیں. جی مولانا, تراویح کے متعلق سوال ان کا پورا ہو گیا, جواب بھی دے دیا. جی, تراویح کے بارے میں دو طرح کی روایتیں. ایک روایت تو ہے جو ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن پڑھی, پھر ایک دن چھوڑ کر پڑھی, وہ ہے لیلۃ القدر کا قیام. وہ الگ ہے کہ آپ نے 23 رات کو بھی کچھ حصہ جاگے, تیسرے حصے تک گئے, 25 کو پھر آدھی رات تک گئے, 27 کو تو بالکل سحری تک ہی چلے گئے, تو وہ قیام میں لیلۃ القدر تھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہلو. جی جی, میرا ایک مسئلہ ہے. ٹیلی ویژن کی آواز تھوڑا کم کریں, آپ کی آواز ہم تک پہنچ رہی ہے. اچھا, جی فرمائیے کیا مسئلہ ایک منٹ میں ٹی وی کی آواز کم کرتا ہوں. جی کر لیں. جی فرمائیں. جی وہ نا بات یہ ہے کہ ایک میرا بھائی بنا تھا, جی اللہ کو حاضر و ناظر کر کے. جی جی, تو جس چیز پہ اللہ حاضر ناظر ہوتا ہے یا اسے گواہ بنایا جاتا ہے, وہ رشتے کیسے ہوتے ہیں؟ میری بہن, آپ میری بہن سن لیں, یہ اللہ کو حاضر ناظر کر کے چھوڑ رہے ہیں, اللہ اور اس کے فرشتے آپ بھی سامنے آ جائیں نا, تو آپ بہن نہیں ان کی بن سکتی. آپ ان کی بہن نہیں بن سکتی. کیوں؟ بالکل دین میں اس کا کوئی جواز نہیں, نہ کوئی ماں بن سکتی ہے. اللہ نے قرآن میں کہا منہ سے کہنے سے مائیں بنتی ہیں, ماں وہ ہے جس نے پیٹ میں بچہ رکھا. تو یہ تو پھر پوری بات سن لیں, بات کو سمجھتا بھی ہو. نہیں پوچھی, آپ سنیں گے ہماری بات, فیصلہ خود آپ پوری بات سن لیں. اگر پوری بات کے بعد آپ کی تسلی نہ ہو پھر بے شک 10 سوال کیجئے گا, لیکن درمیانے کلام آپ نہیں بولیں. نہیں پوچھا کیوں ہے, پوچھا کیوں اگر آپ نے باتیں کرنی ہیں. ٹھیک ہے, آپ پوری بات سن لیں, پوری بات کے بعد اگر تسلی نہ ہو تو پھر سوال کریں. نہیں اچھا ٹھیک ہے, سنائیں. میری بہن حاضر ناظر اللہ کو کر کے یہ قسمیں دے کر کو کہا میں آپ کا بھائی ہوں, غلط بات. وہ غیر محرم ہے, اس سے نکاح جائز ہے, وہ کوئی آپ کا بھائی نہیں بن سکتا. اسی طرح میں کسی بیٹے کو پیار سے کہہ دوں یہ میرا بیٹا, میں نے متبنہ بنا لیا, حرام. قرآن میں آ گیا کہ جو باپ ہیں ان کے ناموں سے پکارو, کوئی نہ بیٹا بنا. تو یہ سارے رشتے حرام ہیں, ناجائز ہیں. اس سے جو خرابیاں پیدا ہوتی, میں نام بھی نہیں بہن اس کا لینا چاہتا. یہ بھائی بننے والے جو کرتوت کرتے ہیں وہ سب اخباروں میں پھیلا دیتے ہیں. اللہ پناہ دے, قریب بھی نہ جائیں ایسے. کیوں بھائی, یہ وہ بیگانہ آدمی جی بھائی نہیں بن سکتا. بھائی وہی ہے جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر فتویٰ آن لائن. جی جی طاہر صاحب ایک سوال پوچھنا تھا میں نے. جی فرمائیے. سے جی جی, ایک ہے کہ اگر ہمارا جو ہے وہ دودھ شریک بھائی ہو, ہاں ہاں, اس سے نکاح جائز ہو سکتا ہے اگر مجبوری بحیثیت مجبوری ہو کہ تایازاد بھائی ہو, اس کی والدہ نے پلا دیا ہو دودھ بچپن میں. ہاں جی بچپن میں, اور وہ بیماری میں پرابلم ہوئی تھوڑی سی, تو اب یہ ہے کہ رشتہ اس جو اصل واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں نا, وہ یہ ہے کہ ماں کو جو ہے لڑکی کی ماں جو ہے اسے طلاق ہو گئی ہے. اچھا, اب وہ تایازاد یعنی کہ کزن جو سے ہیں وہ انہی کا خاص ایک رشتہ ہے. ماں کی طلاق کی وجہ سے بڑی پرابلم ہے رشتوں کی. ٹھیک ہے, تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر میں ہی اگر یہ رشتہ ہو جائے, وہی ایک لڑکا بڑا ہے. ٹھیک ہے, آپ کا سوال سمجھ گئے. بس یہ بتائیے کہ دودھ پینے والے نے کتنے برس کی عمر کے اندر دودھ پیا تھا؟ تقریباً شیر خواری کی عمر میں. شیر خواری کی عمر کتنی دفعہ پیا تھا؟ ایک ہی دفعہ. اچھا, ایک ہی دفعہ, یعنی ایک دن یا یعنی ایک پیریڈ سمجھ لیں. جی ایک ہی پیریڈ میں. وہ مجبوری تھی, والدہ نہیں تھی اس کی, وہ گئی ہوئی تھی, تو دودھ پلانا پڑا, رو رہا تھا. بات واضح ہو گئی. مولانا ان کا فرمانا یہ ہے کہ ایک ہی دفعہ دودھ پیا ہے اور پیرا مطلب بچپنے میں ہے. تو اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے کہ واقعی یہ جو رضاعت ہے مرتن واحدتن یہ حرام کرتی ہے یا نہیں؟ بات جو ہے نا تھوڑی سی ان کو کلیئر کرنی چاہیے. کوئی ایک مرتبہ یہ بھی ہو سکتا ہے نا, گئی چیز ایک مرتبہ جب تک وہ نہیں آئی 10-15 دن وہ پلاتی رہی, ایک مرتبہ تو اس کو بھی لوگ 15 دن نہیں والا نا, صرف
ایک دن آدھا گھنٹہ وہ والدہ نہیں کی تھی، وہاں موجود نہیں تھی، وہ رو رہا تھا، سم ٹائم یعنی تھوڑا سا وقت دیا، تھوڑا سا وقت پلایا، آدھا گھنٹہ پلایا ہے، ہاں، بس ایسے تو مجبوری. یہ ساری بات جو ہے نا یہ آپ کے ذمہ ہے کہ خوب اچھی طرح چھان بین کرے. حلال و حرام کا مسئلہ ہے نا. جی جی اگر بہن ہوگی اور اس سے نکاح ہو گیا تو ہم سارے دوزخ میں جائیں گے. جی پتہ یہ کرنا ہے کہ 5 مرتبہ اس بچے نے دودھ پیا، اب پیا، پھر بھوکا ہوا، پھر پیا، پھر بھوکا، 5 مرتبہ 5 رضاعت جو ہے نا، اگر 5 مرتبہ پیا تو پھر وہ بیٹا بن گیا اور وہ بیٹی بھی بن گئی، وہ آپس میں بہن بھائی ہو گئے، نکاح حرام. اگر اس سے کم پیا، صرف 1 مرتبہ پلایا یا 2 مرتبہ، 5 مرتبہ نہیں پلایا تو پھر آپ بے فکر ہے، پھر انشاءاللہ نکاح درست ہے، صحیح ہے. یہ پتہ کر لیں کہ نکاح جی جی ایک ہی بات میں پلایا آدھا گھنٹہ. ہاں پھر پوری گنجائش ہے الحمدللہ. پوری. اچھا اچھا مہربانی. اللہ کرم فرمائے. جی مولانا جی یہ تراویح کے بارے میں بات پوچھ رہے ہیں. ہاں تو کوئی تو لوگ وہ اٹھا کر لے کال لیں گے پہلے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں نواز علی نثارپور سے بول رہا ہوں. جی بھائی فرمائیے. بھائی صاحب میرا مسئلہ یہ ہے ہاں ہاں کہ مجھے کاروبار کی پریشانی بہت ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائیں. مارکیٹ پر نہیں کرتا ہوں اور قصد سے پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھی پڑھتا ہوں. جی ٹھیک ہے. تو لیکن مجبوری جو ہے نا، یہ کاروبار کی پریشانی یہ نہیں جان چھوڑتی. ٹھیک ہے، اب ہم سے آپ کیا چاہتے ہیں؟ ہلو جی جی بھائی صاحب مجھے کوئی حل بتائیں اس کا کہ کاروبار میں برکت ہو. یار پورا ملک ہی اسی کام میں ڈوبا ہوا ہے. آٹے کے ریٹ دیکھ لیں کہ 1 رمضان سے 3 رمضان تک کہاں تک چلے گئے. اللہ، یعنی 3 دن کے اندر آپ دیکھ لیں کہ جس علاقے کے اندر 400 روپے من گندم خرید نہیں رہے تھے جی جب تک مطلب گندم کاشتکار کے گھر پڑی تھی، اور آپ دیکھ لیں کہ 400 سے بالکل 100% 100 ٹائم یعنی اس کے 800-900 روپے ریٹ ہو گئے ہیں. تو یہ تو پورے ملک کا ہی معاملہ ایسے ہے کہ جب ہماری معیشت سود کے اندر جکڑی ہوئی ہے، اللہ کے ساتھ جنگ ہے، تو کس طریقے سے کچھ ایسی ترقی ہو سکتی ہے؟ آپ نے جو پوچھا نا میرے بھائی، بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ نماز بھی پڑھتے ہیں، رسالت بھی ان پر درود شریف بھی بھیجتے ہیں، بہت خوش قسمت ہیں. آپ یہ کریں کہ یہ جو نا گرد وظائف ہے، اس کے لیے ہم نے جمعرات کا دن رکھا. اسی نمبر پر آپ 1:30 بجے سے لے کر 4 بجے تک کریں، انشاءاللہ مشورہ دیں گے. بالکل اللہ تعالیٰ رہنمائی کریں. یہ بہت شکریہ. جی تراویح کی بات چل رہی تھی مولانا. ہاں تو میں نے عرض کیا کہ ایک ہے قیام لیلۃ القدر، وہ ایک رات چھوڑ کر تھا کہ 23 کو تھا، پھر 25 کو تھا، 27 کو تھا، آدھی رات تک، تہائی رات تک، پھر آخر تک. ایک ہے لگاتار کہ جس کو لوگ تراویح کہتے ہیں کہ آپ نے پڑھائی، وہ پڑھائی نہیں، وہ صحیح بات ہے، کوئی نہیں ثابت کر سکتا. آپ کو خبر بھی نہیں تھی کہ لوگ پڑھ رہے ہیں، آپ اپنے طور پر پڑھتے تھے. اس طرح کپڑے کا بنا ہوا تھا حجرہ، اس میں مسجد میں بھی نہیں آتی. اپنے نفل رات کے وقت، کوئی عشاء کے ساتھ نہیں تھے، سیدھا فیلر رات نکلے تو اپنے نفل اپنے طریقے سے جیسے تہجد پڑھتے تھے. کچھ لوگ جو تھے تھوڑی بلند آواز سے پڑھتے تھے، آپ پیچھے کھڑے ہوئے پردے کے پیچھے باہر. انہیں بڑا مزہ آیا. اگلے دن دوسروں سے ذکر کیا، کچھ اور آ گئے. تیسرے یا چوتھے دن حدیث میں آتا ہے کہ جب حضور کو ان کا پتہ چلا کہ یہ تو میرے پیچھے نماز درمیان میں چھوڑ کر اندر چلے گئے، اور صبح غصے میں نکلے اور کہا میں نے تمہاری کرتوت دیکھ لی ہے، تم کیا چاہتے ہو کہ سنت پر یہ نماز خام کا کی ایک اور فرض ہو جائے؟ فرضوں کے علاوہ نفل نمازیں اپنے گھروں میں بیٹھے جاؤ، چلے جاؤ. ناراض ہو کر یہ فرمایا آپ بات کو بدلتے ہیں تو بدلتے رہے. صاف حدیث میں آتا کہ آپ غصے میں نکلے، خراج مغضبا، ناراض ہو کر نکلے اور چھوڑ کر درمیان میں چلے گئے. اور لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کو ہمارا پتہ چل گیا تھا؟ اسی حدیث میں چھپا دیتے ہیں اس میں. آپ نے فرمایا پتہ چلا تو میں نے وہ کام کیا کہ چھوڑ کر چلا گیا اندر. کیا کر رہے ہو تم فرضوں کے علاوہ نفل نمازیں گھروں میں بیٹھے؟ یہ ہے تراویح. اب اس سے جو نتیجہ نکلتا آپ نکالے. آپ نے کوئی نہیں پڑھائی نہ لوگوں کا. اگر آپ نے بند کرنا ہوتا کہ فرض نہ ہو جائے یہ ہے کام اچھا تو باقاعدہ اعلان کر کے پڑھاتے، آپ کو تو خبر بھی نہیں. اور پھر تیسرے دن بھی کس طرح کیا کرنے کی ضرورت چھوڑ کر چلے گا، شام کو اعلان کر دیتے کہ میں نے 2-3 دن پڑھا دی ہے مگر فرض ہونے کا خطرہ اب میں نہیں. طریقہ تھا ٹھیک. وہ بیچارے آئے صبح ناراض نکلے، ڈانٹ دی. اگر خود آپ بلاتے ہوتے وہ کہتے نا کہ یا رسول اللہ آپ نے شروع کیا تھا، ہمیں بتا رہا جیسے اگر نہیں پڑھنا تھا، ناراض کیوں؟
تو بات کوئی نہیں بنتی، خدا گواہ جھوٹ بولنے کی معاملہ لگا۔ السلام یہ علیکم تراویح وغیرہ کوئی آپ نے نہیں پڑھائی، نہ آپ کو پتا تھا۔ جی السلام علیکم۔ لہلۃ القدر کا ٹائم۔ وعلیکم السلام جی بھائی جی، مولانا سے یہ پوچھنا تھا جی جی کہ ماہ رمضان کے روزے اگر کسی وجہ سے کسی آدمی یا عورت کے مس ہو جاتے ہیں جی جی تو اس کے لیے شرعی طور پر کیا قانون ہے کہ اپنی مرضی سے چاہے فدیہ دے دیا جائے یا چاہے روزے رکھ لیے جائیں، یا پہلی اس میں پریفرنس دینی ہوگی روزے رکھنے کو، اور اگر روزے نہ رکھ سکتے ہوں باقی دنوں میں تو تب فدیہ دیا جاتا ہے؟ آپ تھوڑا سا سوال واضح کریں کہ مردوں کی کیفیت اور ہے اس طرح کے معاملات میں، اور عورتوں کی تو بعض اوقات ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے گنجائش نکل آتی ہے۔ نہیں، عورتوں خاص طور پہ عورتوں کا معاملہ ہے، کیونکہ بعض اوقات حمل کی وجہ آپ بتائیں نا کہ کس کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں؟ حاملہ عورت کے بارے میں پوچھ جی رہے ہیں؟ حاملہ عورت کے۔ ہاں، بس اس کے لیے اجازت ہے کہ حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی جو ہے نا، جی جی اس کے لیے دونوں آپشن کھلے ہیں۔ اچھا۔ دوسرے دنوں میں اگر رکھ لے شاباش، بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں رکھ سکتی یا تکلیف محسوس ہوتی ہے یا بچے کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو فدیہ دے دے۔ دونوں راستے اس کے لیے کھلے ہیں، بالکل جائز۔ یہ حاملہ اور مرضع روزے چھوڑ سکتی ہے، اور چھوڑنے کے بعد اس کے لیے رکھنا ضروری نہیں، چاہے تو فدیہ دے دے؟ نہ کوئی ضروری نہیں، رکھ لے تو اس کی مرضی، ورنہ فدیہ دے دے۔ یہ حاملہ اور مرضع، دودھ پلانے والی اور حاملہ، اس کا حکم ہے۔ اور مردوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ مولانا صاحب اور مردوں میں سے اگر کوئی بیمار ہے اتنا کہ اس کے تندرست ہونے کی اب امید ہی نہیں، سب جانتے کہ اب نہیں اس کو شفا ہوگی، یا بوڑھا اور بوڑھی اس عمر کو پہنچ گیا کہ وہ نہیں رکھ سکتے، تو ایسے لوگوں کا یہی حکم ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں، فدیہ دے دیں۔ ان کو قضا کوئی لازم نہیں، وہ فدیہ دے دیں۔ اگر فدیہ بھی نہیں دے سکتے اللہ مہربان ہے، بس ذکر اذکار کریں، نمازیں پڑھیں، اللہ رحم کرے۔ اچھا، تو اس میں مردوں کے لیے جو ہے اگر جو روزے چھوڑ دیے ہوں کسی وقتی بیماری کی وجہ سے، مثلا جوان آدمی ہے روزوں میں بیمار ہو گیا، بعد میں اب رمضان کے بعد اس کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ روزے رکھے یا فدیہ دے؟ نہیں، یہ نہیں فدیہ دے سکتا، جو تندرست ہو گیا نا بعد میں، اس کو تو قضا ہی کرنی پڑے گی۔ یہ روزے رکھے گا اتنے، اور یہ روزے جو نا اس کو اتنی رعایت ہے کہ تھوڑے تھوڑے کر کے بھی رکھ سکتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ لگاتار رکھے۔ اگر اکٹھے رکھ رہے تو بسم اللہ، ورنہ ایک دو سارے سال میں رکھ رہے تو ٹھیک ہے، مگر یہاں یہ بات بھی یاد رکھے کہ اگر اگلا رمضان آ گیا اور یہ تندرست ہو گیا تو اس میں خواہ نہیں قضا کی، تو پھر نیا رمضان جو وہ رکھنے کے بعد اس کو پچھلے روزے جو ہے وہ قضا بھی کرنے پڑیں گے اور فدیہ بھی دینا پڑے گا۔ تاوان لگ جائے گا کہ سال گزر گیا اور تم نے یہ مسئلہ بھی سب لوگ یاد رکھیں کہ اگر اگلا رمضان بھی اس نے دیکھ لیا نا اور سال بھر میں نہیں قضا کیے تو پھر یہ ہوگا کہ فدیہ بھی ہوگا اور قضا بھی ہوگا۔ اچھا، عورتوں کے بارے میں ایک اور وجہ سے روزے مس ہوتے ہیں، جو ان کا حیض ہوتا ہے، جی جی، اس کی وجہ سے جو روزے چھوٹ جاتے ہیں ان کا کیا حکم ہے؟ وہ رکھنے ہی ہیں، نمازیں جو اس دوران میں چھوٹتی ہیں وہ معاف ہیں، کیونکہ وہ بہت ساری جمع ہو جاتی ہیں، ایک دن میں 5 ہیں، اگر وہ بعد میں قاعدہ قضا کرو کتنی مصیبت ہے، یہ معاف۔ تو روزے تو سال میں ہے نا 4-5 چھوٹے ہیں تو کیا ہے، سال بھر میں رکھ سکتی، وہ نہیں، معافی رکھنے پڑیں۔ اچھا، وہ والے رکھنے پڑیں گے، وہ رکھنے، ان کا فدیہ نہیں ہے؟ نہیں، اس کا کوئی فدیہ۔ اچھا چلیں، بہت شکریہ بھائی، بہت شکریہ جی جی مولانا۔ یہ حق مہر کے متعلق مولانا ہمارے پاس ایک سوال ہے کہ عرض ہے کہ اکثر نکاح کے موقع پر اچھے بھلے کھاتے پیتے لوگ مہر کی رقم 500 یا 1000 باندھتے ہیں، لڑکی والے بیچارے خاموش رہنے ہی میں عزت محسوس کرتے ہیں، مگر وہ رقم لڑکی کا ہاتھ لگوا کر واپس کر دیتے ہیں، کیا یہ کام درست ہے؟ بس درست پر درست ہو گیا، اکٹھے ہو رہا ہے، پہلے مہر بہت تھوڑا دیا، پھر ہاتھ لگوا کر واپس کرا دیا کہ معاف کر دیا لڑکی نے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے جائیداد ہے نا، زمین، وہ کہتے ہیں بہنوں نے دی، بس بھائیوں کو دے دی کہ ہم نہیں لیں گی، ہم نے اپنا حق معاف کیا۔ میں نے کہا کبھی بھائیوں نے بھی معاف کیا کہ بہن ہم نہیں لیتے تم لے لو؟ یہ بہنیں بیچاری معاف کرنے کے لیے رہ گئی، اور وہ جانتی ہے کہ معاف نہ کیا تو میل جوڑ ختم ہو جائے گا۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کھاتے ہیں لوگ۔ مولانا اسحاق صاحب سے سوال یہ ہے کہ ہم ایک خواب کی تعبیر پوچھنی ہے۔ پوچھیں۔ ہماری بہن ہے، ان کے خواب آیا کہ دانت ٹوٹ کر ان کی جھولی میں گرا ہے اور ساتھ خون بھی نظر آیا اسی کے ساتھ، تو اس کی کیا تعبیر ہے اور کیا کرنا چاہیے؟ تعبیر رویا، تعبیر رویا ہے، وہ منگوائے نا، رکھیں دے لوگ دے خوابوں دے کی دے، تعبیر۔ ٹھیک ہے۔
آپ ایسا کریں گے کہ ہمیں 2 منٹ کے بعد کال کر لیں. ہم یہ کتاب تعبیر وہ کی ایک کتاب ہے ہمارے پاس انشاءاللہ، وہ کھولتے ہیں دیکھتے ہیں پھر آپ کو بتاتے ہیں. خواب کی تعبیر میرے بھائی ذرا احتیاط کی بات ہے نا. حضور نے فرمایا کہ خواب جو ہے نا پرندے کے پر ہے، جب تعبیر کر دی جائے تو جو ہو جائے نا غلط سلط تعبیر ویسے ہی ہو جاتا ہے نا. اس لیے اندھا دھند نہیں دخل دینا چاہیے. یہ بہت ایک اہم علم ہے، سوچ سمجھ کر. تو کتاب دیکھتے ہیں بزرگوں کی. دانت گر گیا نا جی مولانا، یہ آپ کا نمبر بڑی مشکل سے ملا، بڑی دیر سے انگیج. یہ تو گلیکسی کیبل والوں کو آپ دعا دیں گے کہ الحمدللہ ان کے تعاون کی وجہ سے اب تو کالیں جو ہیں تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ ویسے ہم کوئی بات اور کر نہیں سکیں گے. اللہ برکت دے ان سب کو. چونکہ ہمارا پروگرام پچھلے 4 سال سے الحمدللہ یہ 4تھا سال ہے. جی جی لیکن اس الحمدللہ. دفعہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک تحفہ دیا ہے نا ان کے تعاون کی شکل کے اندر، صحیح. تو اس کی بنا پر پورے شہر کے اندر بس ایک تانتا سا بنا ہوا ہے. بس نمبر آپ کو میرے بھائی مل گیا، بڑی خوشی. اب جی چاہے جب چاہے پوچھیں. جی ٹھیک ہے، آپ 2 منٹ بعد کال کریں، انشاءاللہ کتاب آ رہی ہے آپ کو بتاتے ہیں. تو مہر کے بارے میں کل بھی بات ہوئی. اللہ کا خوف لوگوں کو کرنا چاہیے، مہر تو بچیوں کو دینا چاہیے خوش دلی سے زیادہ سے زیادہ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں مولانا صاحب سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ گھر میں جب سحری رکھتے ہیں تو بعض اوقات گھر والے بہت زیادہ لیٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ کھانا بناتے وقت ہی تقریباً اذان شروع ہو جاتی ہے، تو اس میں بعد میں کھانا کھا لیا جاتا ہے، اذان گزر جاتی ہے. تو یہ روزہ کی نیت سے روزہ اگر رکھا ہے تو روزہ ہو جاتا ہے یا نہیں؟ نہیں میرے بھائی، جب اذان ہوگی نا فجر کی آن صحیح وقت پر، اس کے بعد جو کھانا کھاتا ہے نا وہ پھر کوئی روزہ نہیں. یہ تو ایسے ہی جیسے سورج غروب ہونے سے پہلے 1-2 منٹ کو کھانا شروع کر دے، جس طرح ادھر یہ حرام ہے ادھر بھی حرام ہے. جب روزے کا وقت شروع ہو گیا ایک لقمہ بھی نہیں کھا سکتے. مولانا صاحب میرا دوسرا سوال ہے جی جی کہ اگر روزے کی حالت میں کسی کو قے آ جاتی ہے تو اس سے روزہ مکروہ تو نہیں ہوتا ہے؟ نہیں، کوئی مکروہ نہیں ہوتا، نہ ٹوٹتا. قید بے شک جتنی جی چاہے آئے، منہ بھر کر آئے، جتنا جی چاہے نکل جائے، کوئی حرج نہیں، جائز ہے. بہت شکریہ جی، تھینک یو. السلام علیکم. ٹھیک ہے جی. مولانا ماہر کے متعلق آپ جو بتا رہے تھے جی تو بیٹی والے تو یہ سمجھتے ہیں کہ جب بیٹی ہی دے دی تو پھر اب ان سے کسی بات کا تقاضا کرنا یا مطالبہ کرنا تو کچھ نامناسب سی بات ہے. یہ ان کی بھی بہت اچھی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی. مولانا صاحب سے جو روزہ جب قضا ہو جاتا ہے تو اس کا جو کہا جاتا ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑتا ہے یا 60 روزے رکھنے پڑتے ہیں، تو اس کے متعلق پوچھنا تھا. ہاں بالکل صحیح ہے، یہ مطلب قرآن کریم کے حوالے سے یہ بات ہے. نہیں، قضا ہو جاتا دونوں کی نہ ہو تو انسان پھر کیا کرے؟ نہیں، قضا ہو جاتا اور بات ہوتی. قضا تو کہتے ہیں کہ نہیں رکھا چھوڑ دیا تو اگلے دن. ایک ہے توڑنا کہنا چاہیے کہ روزہ رکھا تھا مگر ایسی حرکت کی جس سے وہ روزہ ٹوٹ گیا. آپ اس کا پوچھ رہے شاید ہے کہ روزہ اس نے توڑ دیا جان بوجھ کر. جی قضا تو نا کئی لوگ نہیں رکھ رہا ہے یا بیماری کی، وہ تو بعد میں ٹھیک ہے ایک ہی رکھیں گے. جو روزہ توڑتا ہے نا رکھ لیا مگر توڑ دیا، اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ غلام ہوتے سے آزاد کرے. وہ نہیں جو 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے، ایک دن ناغا نہیں کرنا، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. یہ اس کا حکم. جو آپ پوچھتے ہیں کہ اگر اس میں یہ طاقت نہیں، تو جس میں طاقت نہیں اس کو ایسی غلط حرکت تو نہیں کرنی چاہیے تھی. اب یہی حال ہے کہ یا تو کچھ لوگ اس کی مدد کریں زکات سے صدقات سے، اس کو اتنا دے کے لے بھائی اپنا دے دے کفارہ. اور اگر ایسا سسٹم نہیں ہوتا تو پھر اس حدیث پاک کی روشنی جو اللہ کے رسول کے سامنے معاملہ آیا وہ ہمارے دلوں کو بڑی فرق بخشتا خوشی ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول سارے لوگوں کے حالات کا لحاظ رکھتے تھے. آدمی روتا ہوا آیا، اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا، روتا تھا، چیختے. آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ اس نے کہا میں نے تو روزے میں ہم بستری کر رہی، میرا تو روزہ ٹوٹ گیا. آپ نے فرمایا غلام آزاد کرے. اس نے کہا مجھ میں طاقت نہیں. 60 روزے اس نے کہا ایک رمضان کے نہیں رکھ سکا. یہ حال ہوا 2 مہینے کیسے رکھ سکوں گا؟ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا. اس نے کہا پلے ہی کچھ نہیں. اتنے میں ایک آدمی کھجوروں کا ٹوکرا لے کر آیا، 15 سوا تھے اس میں ٹوپے. آپ نے لے جا غریبوں کو دے دے. اس نے کہا اللہ کے رسول میں نے بتایا قسم خدا کی 2 پہاڑ جن کے درمیان مدینہ آباد ہے، ان میں مجھ سے بڑا غریب کوئی، میں کس کو کھلاؤں؟ تو رسول کریم علیہ السلام اتنا ہنسے کہ آپ کی داڑھ مبارک ننگی ہوگی. آپ نے جا کر اپنے بچوں کے ساتھ
تو یہ آدمی اپنے حالات خود دیکھے. اگر تو رکھ سکتا ہے 2 مہینے کے روزے یا 60 مسکینوں کو کھانا تو پھر تو وہی کرنا پڑے گا, بہانہ نہیں بنانا. اور اگر نہیں تو اللہ معاف کرے, پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیت علیہ السلام نے کہا 18 روزے رکھ لے, 18 روزے نہیں تو 10 مسکینوں کو کم از کم کچھ. یہ کیا ہو گیا؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر میں وقار احمد بول رہا ہوں فیصلہ آباد سے. اپنے ٹیلی ویژن کی آواز نہیں، بند ٹیلی کریں, ویژن پھر نہیں. آپ کی سنتے ہیں ہم. بند کر دی ہے میں نے. جی سر اگر روزے کی حالت میں بندے کا احتلام ہو جائے تو کیا روزہ برقرار رہتا ہے یا نہیں؟ بالکل برقرار رہتا ہے, روزے کا کچھ نہیں بگڑتا. اپنی طرف سے کوئی غلط حرکت نہیں ہونی چاہیے, جیسے پانی نکلا ہے. باقی اگر سوتے ہوئے خواب آیا یا ویسے احترام ہو گیا, روزہ ٹھیک ہے, روزے کو کوئی نقصان نہیں. مہربانی سر. جی جی مولانا. یہاں ہمارے پاس وہ نہیں, میری تو لائبریری سے لے گیا کوئی چوری کر کے. ہاں کون سی کتاب آپ فرما رہے وہ ہیں؟ کتاب تو تھی نابلی سی تھی؟ شبستان شمع شبستان رضا. وہ بھی ہے, لیکن چلیں کل جواب دے دیں گے. مولانا کتاب محمد ہے رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ جی علیہ ہے, آپ نے پچھلی دفعہ دیکھ کے شاید کسی کو کچھ بتایا اس کو بتایا تھا, پھر وہ نکال لینا, یہ نوٹ کر رہے ہیں, آئندہ پھر بتا دیں. جی انشاءاللہ. مولانا یہ حرام جانور کی کھال اگر دباغت کے بعد کیا قابل استعمال ہو جاتی ہے؟ اور اگلا سوال ان کا یہ ہے کہ آیا اس کھال کو جائے نماز کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے؟ السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. جی جی سر وہ میں نے خواب کے بارے میں پوچھنا تھا. مجھے خواب آتی ہے کہ نہر میں نہا رہا ہوں, جی جی. تو 15 دن لگاتار ایک ہی خواب آتی رات کو. یعنی 15 دن آپ کو لگاتار ایک خواب آئی ہے کہ آپ نہر میں نہا رہے ہیں, جی اور آپ ہم سے تعبیر پوچھ رہے ہیں کہ نہر میں نہانا 15 دن تک کیا اس کی تعبیر ہے؟ جی جی سر. ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی مولانا چلو فرمائیں. اور بات شروع کریں نا, یہ خوابیں تو پھر ڈھونڈتے رہیں گے نا. جی ٹھیک ہے. یہ حرام جانور کی کھال کے بارے میں. حرام جانور کی کھال, حرام جانور کی کھال کے بارے میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی 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 میرے دادا جی فوت ہو گئے ہیں, تو جو شہری کے ٹائم میں جی سوال پوچھ رہا ہے. جی جی میرا خاوند فوت ہو چکا ہے, جی جی. کی بخشے کے لیے نفل پڑھ سکتی ہوں؟ ہاں چلیں, بہت اچھا سوال ہے مولانا کہ مرحومین کے لیے کیا نوافل ان کے استغفار کے حوالے سے, درجات کی بلندی کے حوالے سے ادا کیے جا سکتے ہیں؟ پڑھ لیا کریں میری. اپنی بخشش کے لیے بھی؟ اپنی بخش کے لیے تو پڑھتے ہی ہیں, جو پڑھتے ہیں ہم نمازیں یا نفل و فرض سارے اپنے لیے ہے نا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ بخش دے, تو اس کے لیے بھی آپ پڑھنا چاہتے تو پڑھ لیں, کوئی بات نہیں, پڑھ لیں. بہت بڑے اپنے والدین کی بخشش کے لیے بھی؟ ہاں پڑھ لیا کریں. چل ٹھیک ہے, مہربانی. حرام جانور کی کھال کے بارے میں مولانا. حرام جانور کی کھال کے بارے میں ایک تو صحیح ترین حدیث ہے جس کی روشنی میں معلوم ہوتا کہ جائز ہے, وہ حدیث پاک یہ ہے سننے کا. ماشاء اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں دوبارہ بول رہا ہوں, آپ نے کہا تھا تھوڑی دیر بعد تو یار ہم آپ سے معافی چاہیں گے, آپ کل ہمیں کال کریں. ہمارے پاس کتاب یقیناً پڑھی ہے, لیکن ہم اس وقت جس پروگرام کے اندر ہیں نا تو اس کتاب کو نکال نہیں سکتے. آپ کل کال کریں, انشاءاللہ دیکھ کے آپ کو بتائیں. نکال کر بتائیں. اچھا نہیں, آپ نے کہا تھا نا 2 منٹ بعد. وہ 2 منٹ اس لیے کہا تھا کہ کتاب ایک ملی ہے, اس میں آپ کا مقصد حل نہیں ہوا. نہیں, اس میں دانت ٹوٹنے کا نہیں. چلیں ٹھیک. ہاں انشاءاللہ. ویسے آپ نا یہ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, خیر کرے, اور یہ صدقہ کچھ نہ کریں, یہ میں آپ کو اشارہ کر دیتا ہوں. یہ خواب جو ہے نا, اس کے لیے کچھ صدقہ کرنا چاہیے, اپنی حیثیت کے کچھ نہ کچھ مسکینوں کو دیں, اللہ سے دعا بھی کریں کہ یہ خیر ہو. ہیلو. جی السلام علیکم. میں ہیلو. جی جی میں یوسف بولنا فیصلہ بات ہوں. جی جی جی. خواب آدھے نے رات نو سپ کٹدا, پھر بھج جاندہ, پھر کٹدا, یہ تعبیر دسو. تعبیر یعقوب صاحب کیا بتانی ہے, سانپ آپ کو کاٹتا ہے, چلا جاتا ہے, پھر کاٹتا ہے. تعبیر تو صاف نظر آ رہی ہے. سانپ جو ہے اس کو
تعبیر کے علم میں خفیہ دشمن جو ہے آپ اس کے اپنے بارے میں ٹیلی ویژن کی آواز بند کریں نا. نہیں ٹیلی ویژن نہیں بند کرنا. یہ ٹیلی ویژن بند کریں نا آپ اپنا. ان کو روکیں گے تو بات سن سکیں گے. نہیں مولانا یہ تو آواز زیادہ کرتے ہیں تاکہ سن سکیں کہ آپ کیا کہتے ہیں. چلو آگے بات. جی ٹھیک ہے مولانا. دباغت کے حوالے سے کچھ فرما رہے تھے آپ. دباغت کے حوالے سے بتا رہا. ایک تو حدیث اور لیں ہے گے. ٹھیک ہے. ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک نے بکری دی. وہ بکری مر گئی. السلام علیکم. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. ایک تعبیر پوچھنی تھی خواب کے بارے میں. یار یہ کام الٹ ہو گیا آج. ہو گیا. بند کریں یہ سارا بند کریں کہ ہم آپ کو مسئلہ پوچھ لیں. تعبیر ہم نہیں بتا سکتے, ہمیں آتی بھی نہیں. ایسے ہے نا کہ مجھے رات خواب آئی تھی. نہیں ہمیں تعبیر نہیں آتی. تعبیریں نہیں آتی نہیں. معافی چاہیں گے, ہمیں خواب کی تعبیریں نہیں آتی. نہ تعبیریں کچھ نہیں. کوئی سوال اگر دین کے حوالے سے ہے کہ ہم آدمی ہیں نا اسی طرح کا سوال ایسے ہے کہ تراویح آپ نے ابھی ذکر فرمایا تھا مولانا صاحب نے کہ اگر تراویح نہ پڑھی جائے تو تو اس میں روزے میں جائز ہے. روزے کا ایک رائی برابر نقصان نہیں ہوتا. سارا مہینہ تراویح نہ پڑھے کوئی آدمی, کوئی گناہ نہیں اس کو. نہ روزے میں کوئی خرابی ہے. روزہ فجر سے لے کر سورج غروب ہونے تک کھانے پینے اور مباشرت سے بچنے کا نام ہے. یہ نفل اگر کوئی پڑھتا ہے بسم اللہ, ورنہ کوئی گناہ نہیں. بدقسمتی سے ایسے ظالم بھی ہے جو کہتے ہیں آپ نے تو تراویح نہیں پڑھی اس لیے روزہ کیوں رکھنا. روزے چھڑا دیے لوگوں کو, اپنی طرف سے دین گھڑ لیا. کیا ہے کہ نفل نماز ہے, پڑھنی ہے پڑھو, نہیں پڑھنا تو کوئی بات نہیں. یہ مزدور اور تھکے ہوئے لوگ صرف عشاء کی نماز پڑھ کرنا جا کر آرام سے سوئیں, ہاتھوں مرضیوں کو پھنسے رہنے دیں. انشاءاللہ ان کی 4 رکعتیں ان کے 37 رکعتوں سے بڑھ جائیں گی. یہ کرتے کراتے کوئی نہیں, سارا دن فارغ رہتے ہیں, شام کو کھڑے ہو جاتے ہیں. جو غریب سارا دن مزدوری کرتا رہا مشینوں پر کھڑا, اس کو کیوں تنگ کرتے. صحیح بات ہے. تو مولانا صاحب یہ دوسرا بات یہ ہے کہ اگر روزہ ہم نے رکھا ہے تو کوئی ایسی ذہن میں شیطانی مطلب کہ خیال آ جاتا ہے اپنی بیگم کے بارے میں یا کوئی باہر بھی کوئی ایسی عورت جو آج کل ہو رہا ہے, تو اس میں اگر ہمارے مکروہ ہوتا ہے یا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. وہ کسی دوسرے کا خیال تو ہر وقت ہی حرام ہے نا میرے بھائی. آ گیا خیال تو قدرتی بات آ گیا, مگر اس کو دفع کرنا چاہیے نا. لعنت بھیجیں اس خیال پر, جان چھڑائیں کہ کیوں یہ برا خیال آیا. باقی اپنی بیوی جو حلال ہے نا اس کی کوئی بات نہیں. اس کے بارے میں تو آدمی سب کچھ کر سکتا ہے سوائے اس آخری عمل کے. کوئی ایسی ممانعت نہیں, بس خیال یہ رکھے کہ قابو ہے اپنے پر. ایسا نہ ہو کہ وہ چھیڑ چھاڑ کرے, پیار محبت کرے اور پھر آخر تک پہنچ جائے تو 60 روزے رکھنے پڑے. اور 60 میں اگر ایسا کوئی ہے نا بہادر کہ اپنے کو قابو رکھ سکتا ہے تو پھر تو یہ مستحب بھی ہے کہ لیا کرے تاکہ سنت پر عمل ہو جائے. ایسا کئی بار بھتیجوں کو کہتی تھی تم حضور سے زیادہ نیک ہو, بیٹھے ہوئے کیوں نہیں اپنی بیوی کا بوسہ لیتے. تو جو دین میں حلال ہے اس کو حلال رہنے دے. جو حرام ہے کہ اگر مباشرت کر لی تباہ ہو گیا. 60 روزے رکھنے پڑیں گے یہ 60 مسکینوں کو کھانا. مولانا صاحب ایک آخری سوال ہے. آخری ہو گیا, باقی کل کیجیے گا انشاءاللہ. بہت لوگ ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ پابندی لگا دینی ہے طاہر میاں اعلان کر, ایک آدمی ایک وقت میں صرف ایک سوال کرے, باقی لوگوں کو موقع دے. اس طرح تو ایک ہی سارا وقت لے لے گا. پابندی آپ کی طرف سے ہی لگ گئی مولانا. ماشاءاللہ بڑی خوشی کی بات ہے. آپ لوگ پوچھ السلام علیکم. ایک سوال کیا کر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مولانا مجھے یہ پوچھنا تھا عشاء کی نماز کا وقت جو ہے وہ کب تک ہوتا ہے رات کو؟ صحیح حدیث کے مطابق جو ہے نا وقت آدھی رات تک ہے. آدھی رات کے بعد عشاء کا وقت نہیں. یہ جو سمجھتے نا کہ فجر تک ہے بے شک مکروہ ہے, یہ کوئی اس کی دلیل نہیں ملی. آدھی رات تک عشاء کا وقت ہے. آدھی رات یعنی کہ 12 بجے کے بعد بھی بندہ پڑھ سکتا ہے؟ نہیں پڑھنی تو پڑے گی نا, کم وقت نے اگر نہیں پڑھی تو چھوٹے گی کہ نہیں. مگر یہ کوئی وقت تو نہیں رہا. جیسے سورج نکلنے کے بعد آپ فجر پڑھے یا سورج غروب ہونے کے بعد اثر پڑھے تو پڑھنی تو ہے ہی. فرض نماز آپ کے ذمہ ہے قرضہ, مگر ہے تو ناجائز اور گناہ. آدھی رات کے بعد نہیں پڑھنی چاہیے, پہلے پڑھے. ٹھیک ہے. دوسرا مولانا میرا ایک اور سوال ہے کہ تراویح جو ہے نماز تراویح یہ روزہ رکھنے کے لیے لازمی ہے آپ تراویح یا نہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. بالکل روزہ جو ہے نا آدمی اگر رکھے صبح سے شام تک اور پرہیز کرے جن چیزوں سے منع کیا گیا, ایک رکعت بھی پورا مہینہ نہ پڑے تو روزے میں کوئی حرج نہیں. باقی نوافل پڑھتا شاباش, جتنے کو پڑھے گا ثواب ہوگا, کوئی جھگڑے کی بات نہیں. جی فتاوا آن لائن اسلامی تعلیمات کا پروگرام مرکز الحرمین الاسلامی ستیانہ روڈ فیصل آباد پاکستان سے ہر روز عصر تا مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے.
हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मौलाना भाई जब मैं सवाल पूछना ना मौलाना साहब से कि मेरे अब्बू फौत हो गए हैं, तो हम ना हर माह रमजान में ना उनके लिए वो राशन देते हैं। जी। क्या ये जायज है? वो मेरे हस्बैंड कह रहे थे वो कौन सा खाते हैं, वो ये करते हैं, वो रोजे रखते हैं, इस तरह की बातें करते हैं, क्या ये जायज है? नहीं, आपके हस्बैंड नहीं अच्छी बात करते, उन्होंने क्या खाना, उनको तो अल्लाह, अगर वो नेक हैं अल्लाह ऐसा ही करे, वहाँ रखते हैं मेवे। आप जो देती है ना ये खाना तो वहाँ नहीं जाएगा, खाना तो मिस्कीन ही खाएंगे, मगर इसका सवाब मिलेगा उन्हें, अल्लाह खुश होगा कि उसकी तरफ से दिया। ये ना आपके हस्बैंड रोकें, आप दिया करें, खाना वगैरह मिस्कीनों को दे दिया करें, नकद पैसे भी दे दिया करें, इंशाअल्लाह अस्सलाम वालेकुम। मना नहीं है, नेक है ये काम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मौलाना। तो वो बकरी मर गई, रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने देखा बकरी मरी है, खाल नहीं उतारी, तो आपने फरमाया इसकी खाल क्यों नहीं उतारी तुमने? तो कहने लगे यार रसूलल्लाह ज़बा नहीं हो सकी, मुर्दार होगी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मैं तो तजम्मल बोल रहे हैं ताहिर साहब। जी तजम्मल साहब क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए कैसे हैं? मौलाना साहब कैसे हैं? मौलाना साहब बिल्कुल खैरियत से हैं। तजम्मुल मियां आपको भी अल्लाह खैरियत से कुवैत से रखे। कॉल कर रहे हैं मौलाना। मेहरबानी फरमाए अल्लाह। आमीन आमीन। पूछ ले जो मौलाना साहब, आज सुबह मैंने ना 2 दफा फजर की नमाज के बाद सोया हूँ, तो 7:30 बजे और तकरीबन 10 बजे करीब 2 दफा मैंने एक ही ख्वाब देखी है कि मुझे कुछ आदमियों ने पकड़ा है और बोलते हैं फायर मारना है, और बाद में पता पड़ता है वो पुलिस वाले हैं, और वो जगह एकदम ग्रीन है। हेलो जी जी सुन रहे हैं आपकी बात। अल्लाह उन वो जालिम जगह एकदम ग्रीन है। वो बाद मुझे वो पकड़ के लेके जाते हैं एक जगह पे, तो मैंने रोजा रखा हुआ है तो अफ्तारी करवाते हैं ना, तो मैं एक जगह से थोड़ी सी लेके अफ्तारी करता हूँ, तो मगरिब की नमाज के बाद मगरिब की नमाज पढ़ने लगता हूँ तो आंख खुल जाती है। ठीक नहीं, अल्लाह खैर करेगा, आंख खोल गई, आप नमाज पढ़ने के लिए तैयार थे, अल्हम्दुलिल्लाह खैर ही खैर है। बाकी जालिम पीछे पड़े रहते हैं हर आदमी के, तो आप ये करें, सारे लोग ये ख्वाबों के बारे में पूछें ना, किसी को सांप काटता कोई, सारे अल्लाह के लिए ये दुआ याद करें, दुआउल करब जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने लिखी है। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया जो भी किसी परेशानी में मुब्तला है ना, बेचैन है, कोई उसको है ऐसी चीज़ जिससे तबीयत ख़राब है, तो ये कलमे पढ़े। और इसकी शरह में इब्न हज़र लिखते हैं कि एक आलिम दीन के खिलाफ लोगों ने जासूसी की, हाकिम वक्त के पास चुगली खाई, उसने गिरफ्तार कर लिया। अब दूसरे एक आलिम ने ख्वाब में देखा कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम थे, तो आपने फरमाया तुम मुझसे क्यों नहीं कहते कि वो दुआ पढ़े जो इमाम बुखारी ने लिखी? ये जेल खाना गए, बताया 2-4 दिन पढ़ी, रहा होगा, हाँ आज़ाद हो गए। सब लिख लेंगे ला इलाहा इल्लल्लाहुल अज़ीमुल हलीम, ला इलाहा इल्लल्लाह रब्बुल अर्शिल, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह रब्बुस समावाति व रब्बुल अर्शिल करीम। बस ये है दुआउल करब। हेलो जी बेचैनियों की दुआ। ला इलाहा इल्लल्लाहुल अज़ीमुल हलीम लिखें भाई, ला इलाहा इल्लल्लाह लिखना है, फिर अज़ीमुल हलीम। चलो आप लिख लेना फिर किसी जी ठीक है। ला इलाहा इल्लल्लाहुल अज़ीमुल हलीम, ला इलाहा इल्लल्लाह रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाह रब्बुस समावाति व रब्बुल अर्शिल करीम। ठीक है मौलाना, आप दिवागत ही बताऊंगा, पहले बात तो जी अस्सलाम वालेकुम। हाल आ जाती है ना। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हाँ जी, ऐसा है कि मैं मिसेस असलम बात कर रही हूँ। जी जी ऐसा मेरे बच्चे ने सुबह एक ख्वाब देखा था, जैसे मतलब कोई चीज उसके पास है ना, जैसे काली सी चीज एकदम गुजरी और वो डर गया। मैं आपकी बात काटता हूँ, हमें ख्वाबों की ताबीर नहीं आती। अच्छा नहीं ठीक है, तो मतलब यही मैं पूछना चाह रही थी कि वो जो डर गया ना, जो काली चीज गुजरी है उसके पास से, उसका मतलब सिर्फ पूछना चाह रही हूँ कि क्या वजह है, ये क्या जाहिर है कि हम ख्वाब की ताबीर बता ही नहीं सकते, तो फिर अगली बात का मतलब कैसे बताएंगे? हम इस बारे में बिल्कुल जाहिल हैं, हमें कुछ पता नहीं है। अच्छा ठीक है, देख मुझे ये सिर्फ ये बता दें कि अगर मतलब रोजा जो है वो हम रखते हैं, तो मतलब अगर मतलब किसी बात से या मतलब कोई बंदा
جھگڑا کرتا ہے کچھ کرتا ہے تو اس کا روزہ کیا قبول ہوگا یا جس طرح مطلب ہاں روزے کی حالت کے اندر اگر کوئی جھگڑا یا تنازع ہو گیا بندہ اونچا بولتا ہے کوئی بندہ کرنا تو نہیں چاہیے میری بہن. لڑائی جھگڑا روزے کی روح کے خلاف ہے مگر روزے کا نقصان نہیں ہوتا, روزہ ٹھیک ہی رہتا, کوئی بات نہیں, مگر یہ کام نہیں نا ٹھیک, جواب دے. اچھا روزہ نہیں ٹوٹتا. اچھا تو یہ کہ مطلب یہ پھر مطلب اس میں اللہ تعالیٰ نے تو منع کیا نا کہ یہ چیز نہیں کرنی آپ نہیں کرنی, بالکل ایسے ہی چاہیے. تو دوسرا یہ کہ وہ پھر آپ یہ اس چیز کا یہ ہے کہ اگر کوئی ایک آدمی جو ہے وہ مطلب وہ کافی کام وغیرہ کرتے ہوں تو ان پہ لازم ہے کہ وہ روزہ رکھیں پھر بھی اگر کوئی آپریشن ہو کچھ ہو. ظاہر ہے کہ اس بنا پہ روزہ تو نہیں چھوڑے گا لیکن اپنے نفس پر قابو رکھے گا اور حتی الامکان کوشش کرے گا کہ حدود اللہ کا خیال رکھے. اچھا جی چلو ٹھیک, تھینک یو. السلام. جی وعلیکم السلام. جی مولانا, جانور کی کھال کے بارے میں سوال ان کا یہ کہ حرام جانور. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی مولانا. حرام جانور ہی ہیں سارے, بات سب کی آ رہی. اچھا ٹھیک ہے. جو مردار ہو جاتا ہے وہ بھی حرام ہے نا, کھا تو نہیں سکتے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی یہ ایک مسئلہ پوچھنا تھا کہ میرے نا کسی بھی نماز میں نا وضو قائم نہیں رہتا. ٹھیک ہے. اور ہوا جو ہے نا وہ خارج ہو جاتی ہے, کوئی بھی نماز جو ہے نا اس میں وہ وضو قائم نہیں رہتا. ٹھیک ہے. اس کے متعلق شریعت میں کیا اس کی آسانی کیا اس میں کوئی علاج معالجہ کروایا آپ نے؟ ہاں جی وہ کافی علاج معالجہ کرایا لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی بھی وضو جو ہے نا برقرار نہیں رہتا. بیماری کی حالت کچھ ایسی ہے کہ وضو جو ہے وہ برقرار نہیں رہتا. اب یہاں میرے لیے کیا حکم؟ کوئی بات نہیں, جب نماز کا وقت آئے نا تو میرے بھائی آپ عمل کر رہے ہیں وضو کے حکم پر, ہاتھ منہ وغیرہ دھو رہے ہیں, بے شک دھوتے بھی ہوا خارج ہو جائے ہونے دیں, وضو کر لیں اور بعد میں اسے نمازیں پڑھتے رہیں, ہوا نکلنے دیں, پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں. آپ کے لیے ہوا کا نکلنا وضو توڑنے والی چیز نہیں رہا, آپ سمجھیں اس کو بالکل دماغ سے نکال دیں, کوئی اور شے نہ ہو جائے, یہ سمجھ لیں ہوا کوئی شے صرف ہوا کا دباؤ پڑ جاتا نا لیکن وہ شرم کے ہمارے سے وہ روک نہیں, نکلنے دیں, اس کو روکے نا, بیمار ہو جائیں, کیوں روکنا, نکلنے دیں, نماز ٹھیک ہے. آپ نہیں پھر وہ جب نمازی پڑھ رہے ہیں نماز تو پھر اس میں تو نمازی جو ہے نا ان کو بھی چاہیے کہ وہ دیکھیں کیوں ایسی باتوں پر ہنستے ہیں, دوسرے ناراض ہی ہوتے تھے. رسول اللہ بھی صاحبہ بھائی یہ تم سے نہیں ہوتی, تمہیں بھی تو ہوا آتی ہے. باقی ایسے بندے جو ان کو خود بھی سوچنا چاہیے, اگر کسی کے منہ سے بو آتی ہے, بغل گنڈ ہوتی ہے ان کو, بعض ایسے ہیں جن کی ہوا خارج ہو, وہ نہ پڑے جا کر نماز کی مسجد میں گھر میں پڑھ لیں. کیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ایک عورت کوڑی تھی, وہ کوڑی عورت طواف کعبہ کرے. اب سارے لوگ تنگ تھے, سب بیدار تھے دیکھ کر اس کا خون بہتا پیپ, مگر روک تو نہیں سکتے تھے, اللہ کا گھر تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا اللہ کی بندی تو کیوں اتنی مخلوق کو تنگ کرتی ہے, چلی نہ کر یہ طواف. تو چلی گئی, حالانکہ بڑا شوق تھا اس کو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فوت ہونے کے بعد وہ پھر طواف کرنے آئی, مگر اس کو علم نہیں تھا, دور کے رہنے والی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوت ہو چکی. وہ جب طواف کر رہی تھی تو ایک آدمی جو پہلے موقع پر بھی موجود تھا اس نے اسے کہا کہ تم خوش ہو جا اور کھلے دل سے طواف کر, تجھے روکنے والا دنیا میں نہیں رہا. تو عورت نے اسی وقت طواف چھوڑ دیا اور مسجد سے نکل گئی. اس نے کہا اگر مجھے پتا ہوتا کہ عمر فوت ہو گیا تو میں کبھی نہ آتی. وہ ایسا آدمی تھا کہ زندگی میں ہم اس کا ادب کرتے اور بعد میں نہ کرتے. میں نے تو سمجھا جاتی ہوں, اگر روک دیں گے تو آ جائیں گی ورنہ کر لوں گی. اگر تو نے یہ خبر دی ہے کہ وہ فوت ہو گیا تو میں ان کی روح کو دکھ دے, میں نہیں ایسا طواف کرنا چاہتی, چلے جاؤں گی. اس لیے یہ سوچنا چاہیے کہ جماعت کے بغیر ہی اگر آپ کو گھر میں بہت ثواب مل جائے اور باقی لوگ تنگ بھی نہ ہوں تو بہت اچھی بات. جی بہت شکریہ. جی بارک. جی جانوروں کے متعلق. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں نے پوچھنا ہے کہ میرے میاں کے سر کے اوپر قرضہ ہے 2-3 لاکھ کا, میرے پاس نا 10-15 تولے زیور ہے بیوی کے پاس, کیا اس کے اوپر وہ زکات فرض ہے؟ وہ کہتے ہیں اگر قرضہ ہو تو زکات نہیں فرض ہوتی. ذرا آپ کے پاس کتنا زیور ہے میری بہن؟ 15 تولے. 15 تولے. آپ اس کی زکات دیں اور وہ زکات اپنے خاوند کو ہی دے دیں. وہ خاوند قرضے میں دے دے یا جس طرح کرے نا, کسی اور کو دینے کی بجائے آپ کو جو اللہ نے اتنے مال کا مالک بنایا 15 تولے جو ہے اس پر زکات لگتی ہے, 7.5 تولے پر لگتی ہے. تو زکات تو آپ پر فرض ہے, اور آپ جو اس کی زکات بنے نا کسی اور کو دینے کی بجائے
सामन को ही दे दे। अच्छा अच्छा हाँ। लेकिन फर्ज है ज़कात निकालनी। ज़कात आप पर फर्ज। अच्छा 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 मेहरबानी। अच्छा मौलाना, यहाँ से एक बात और भी निकलती है कि बाज लोगों के पास लाखों रुपए होता है, लाखों ही उन्होंने देना होता है, तो वो समझते हैं कि जितने देने हैं उतने ही हमारे पास हैं, तो हम क्यों, मतलब हम तो साहिब निसाब बनते ही नहीं। नहीं, ये गलत बात। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना इसहाक साहब। जी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अंकल जी क्या हाल है? हाँ खैरियत है, पूछें जो पूछ रहा। अंकल जी मैंने ये पूछना था कि मैं ना मिस्त्रियों का काम करता हूँ, मेरा काम बहुत ज्यादा हार्ड है। अल्लाह बरकत दे, मेहरबानी। सर जी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਿ ਪਿਆਸ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਰੱਖ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਅਗਰ ਨਾ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹਰਜਾਨਾ ਕੋਈ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ? तो मेरे बच्चे, हम तो एसी लगे हुए हैं, पंखे चल रहे हैं, ठंडी जगह है, हमें अगर प्यास भी लगती है तो प्यास से मर नहीं जाएंगे, आप इंशाल्लाह जिंदा ही रहेंगे, ये कोई बात नहीं। लोगों ने ऐसी हालत में रोजे रखे कि बिल्कुल सफर करते थे, अरब की लू चलती थी, बेचारों को खाने को भी अच्छा नहीं मिलता था। आप कुछ हिम्मत भी करें ना, अगर पहले ही हिम्मत हार दें कि नहीं इतना लंबा देना है, मुझसे नहीं रोजा, ऐसा ना करे। आप अल्लाह के नाम पर ये सफर शुरू कर दें, अल्लाह खुद मदद करे। सही है। और अगर जो नहीं रखे रोजे तो उनका क्या करें? तो बाद में रखें ना। और इसके अलावा कोई हरजाना वगैरह अदा करना हो? नहीं, हरजाना कोई नहीं, साल पड़ा उसमें एक दो करके या इकट्ठे ना वो रख लें जितने छूटे। ठीक है, मेहरबानी, शुक्रिया। मौलाना यहाँ से एक सवाल पैदा होता है कि बाज लोग वाकई इतना हार्ड वर्क करते हैं कि इन दिनों के रोजे भी उनके लिए रखना जेन्युइन हालत के अंदर मुनासिब नहीं है, और शायद वो हलाक ही हो जाए, मतलब खोता रेडी वाले या कुछ और लोग, अगर वो सर्दियों में ये रोजे रख लें। रख, अगर तो वाकई ऐसा हाल है ना कि वो रखें तो हलाक ही हो जाएंगे, तो अल्लाह हलाक नहीं करना चाहता, वो बिल्कुल छोड़ दें और फिर जो है ना जरा छोटे दिन आ जाएं सर्दियों के, रख कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी भाई, मैंने ये पूछना था कि मैं सफर पे जा रहा हूँ रमजान के अंदर जी। जी जी। तो वहाँ पर मेरे लिए रोजे रखने जरूरी है जी, वो मैं वापस आके रख लूँ? कहाँ जा रहे हैं आप? मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ जी। इंग्लैंड जा रहे हैं तो नहीं, ये आपके लिए दोनों ऑप्शन खुले हैं, अगर आप अब भी रख लें, सारे मुसलमान रख लें, कोई तकलीफ ना हो तो बिल्कुल ठीक है, कर्ज अदा हो जाएगा, और अगर आप छोड़ देंगे तो गुनाह कोई नहीं, मगर बाद में फिर रखने पड़ेंगे। वो जितने छोड़ी उतनी दोबारा रख लूँ मैं? हाँ, रखने पड़ेंगे। सफर में होने, सफर में माफ है। हाँ, सफर में बस इतनी रहता है कि आप छोड़ सकते हैं, वैसे अगर आप हिम्मत करके रख लें कोई नाजायज और हराम नहीं, अच्छी बात है। नहीं मौलाना, जहाँ जाएंगे तो वो भी यकीनन रोजे से ही होंगे, अगर ये रखेंगे तो उनके लिए भी ज्यादा बेहतर रहेगा कि बर्डन नहीं पड़ेगा। बात, और फिर है सारे काफले के साथ आदमी आसानी से चलता जाता, सब मुसलमान रख रहे हैं, इसलिए साथ आदमी आसानी से रख सकता है, बाद में बड़ी मुश्किल होती है, मगर छुट्टी है जरूर। नहीं जी, वहाँ पे तो मुसलमान ही, वलायत तो मुसलमान नहीं होते ना जी। मेरे दो भाई हैं वहाँ, दोनों मुसलमान हैं। सर मैं सफर में जा रहा हूँ ना, वो तो वहाँ रहते हैं। अच्छा, ठीक है जी। सफर की वजह से आपको ये रुख्सत हासिल है जी, आप रख लें, आपकी मर्जी नहीं रखते फिर दूसरे दिनों में ना, साल भर में जब जी चाहे रख। जी बड़ी मेहरबानी, अल्लाह खैर करे। वालेकुम अस्सलाम। जानवर की खाल के बारे में मौलाना सवाल, तो आपने ये फरमाया, जब लोगों ने कहा ये तो ज़बा के बगैर मर गई, तो आपने फरमाया मुर्दार का खाना अल्लाह ने हराम किया। कॉल लेते हैं जी। खाल उतार कर उसको रंग कर इस्तेमाल करने से मना नहीं किया, ये तो है पक्की हदीस। फरमाया मुर्दार थी तो फिर क्या था, खाल उतारते इसको रंग लेते और इस्तेमाल करते। दूसरी इसके मुकाबले में कुछ कदर कमजोरी है कि आपने वफात से महीना पहले खत लिखा कबाइल को कि जो है ना मुर्दार इसकी खाल से फायदा ना उठा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। ਭੈਣ मैं रोजे सुखे ਆ कि ਇਹਨਾਂ रोजियां तो बाद रखिए तो पहले रखने चाहिए? नहीं, अब कैसे पहले रख सकते हैं? अब ना रख, अब नहीं आप रख सकती, अब तो फर्द रोजों के दिन ना, हाँ पहले जी, ये रखें, इन्हें तो बाद रख। हाँ बाद में रख लें, ईद के बाद जब जी चाहे रख लें। चलो ठीक है। आंदे सी भी पहले रखने चाहिए ना, तौबा तौबा, फर्ज का है जमाना, इसमें और कोई रोजा नहीं हो सकता। जी जी। इस्लामी तालीमात का प्रोग्राम फतावा ऑनलाइन आपकी खिदमत में पेश किया गया। ये पेशकश है मरकजुल हरमैनिल इस्लामी सतियाना रोड फैसलाबाद पाकिस्तान की, और हमारे साथ तावन है गैलेक्सी केबल नेटवर्क का, और ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में हर रोज पेश किया जाता है असर तमगरब। और कॉल करने के लिए हमारा टोल फ्री नंबर है 08001177777।
اس پروگرام میں آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات معروف مذہبی اسکالر ممتاز عالم دین مفتی مولانا محمد اسحاق مدظ اللہ العالی مرحمت فرماتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کے میزبان میاں طاہر کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔